سیانے بیٹھے ہو میں فیصلہ دے گیا ہے کیا مجلس آزاد کا بھی وہ مقصد ہونا چاہیے جو کربلا امام حسین کا مقصد ہے یا وکھرا وکھرا ہوئے وہی ہونا چاہیے امام حسین کربلا کیوں آئے کدے کو پوچھئے خود امام علیہ السلام تو پوچھ لینے اے میرا سردار مولا اے میرا کربلا دا مہمان آقا اے فرزند رسول اے جگر گوش اے بطول اے امیر المومنین علی دی ولایت دا وارث اے زمانے دا حجت خدا اے میرا پاک مولا سید الشہداء تیرے عزادار توڑے کو لو کچھ دے پہن جو کربلا آن دا مقصد کی ہے امام پہ فرمائے دیں میرا کربلا آن دا مقصد ہے میں ویک رہا میرے نانے دی شریعت پامال ہو رہی ہے دین دا چہرہ مسخ کیتا جا رہے ہیں میں فتنے فساد واسطے نہ آیا میں مال و دولت کٹھا کرن نہ آیا میں کربلا اس واسطے آیا نانے محمد دا دین بچاواں تے نانے دی امت دی اصلاح کراں دین بچاوڑ آئے تے نانے دی امت دی اے یاد کر لو 217 مولا کا کیا مقصد ہے دین محمد بچاوڑا تے پاک محمد دی امت دی اصلاح کرنا تھوڑی دیر پہلے ایک فیصلہ دیتا نے بھائی مجلس دا بھی وہ مقصد ہونا چاہیے جنہا کربلا امام حسین دا مقصد ہے امام تا کربلا دین بچاوڑ آئے اور نانے دی امت دی اصلاح کرن آئے کیا میری مجلسہ دے وچ حسین دے نانے دا دین بیان ہوتا کیا حلال حرام دا پیغام ملتا کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ساری مجلسہ تھوڑے دے بیدار ہوئے آئے جنہیں کربلا ویندے ہو تا زیارت امام علیہ السلام پڑھ دے ہو یا اربعین دی زیارت پڑھ دے ہو یا بعض اوقات شب جمعہ بھی مومنین زیارت پڑھ دے الفاظ کی نال پڑھتے ہیں اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر میں گواہی دینا نماز قائم کرن والی ہستی دا نام حسین زکات ادا کرن والے دا نام حسین امر بالمعروف کرن والا حسین ہے اور نہی عن المنکر کرن والا حسین ہے پسند ہے کیا میں نہیں انہیں منکر پسند ہے میں تباہ ڈیرے تے بہ کے فیصلہ دے دینا بھی بڑی بور مجلس شیرازی پڑی ہے یہ ڈھلا رہ گیا یہ ڈھلے رہن کا کیا ترجمہ جڑے بندے اٹھ کے نچنا شروع کر دیں یہ کامیاب مجلس ہے جڑے خاموش آل محمد دے دین دی طرف توجہ کرن اور دین سکھن کا ارادہ کرن مجلس پھر تے ڈھلی ہوندی ماحول کہیں دے بنیا پیا میں تھوڑی گل نہ کردا کیمرے دے ذریعے میں پوری دنیا سن دی پئی میں ہر جات انجی وینا جو پھر مجلس پڑھ کے کیوں بندہ کو بولیا کوئی تے ساڈے ممبر والے دا بھی مزاج بن گیا مولوی صاحبان دا بھی کچھ دا بھئی جٹ مجمع چپ کر ونجے جن کا دین لگ پاؤندے تے میں داد دیو مجلس تے داد دا رشتے ہی کو نہیں آپس ذرا سر چاہ کے سنے مجلس تے داد دا آپس سے تعلق ہی کوئی نہیں کدی کسی نماز پڑھتے بندے دا قیام بے کیا کہہ رہے واہ واہ سبحان اللہ جی بیٹا رکوع کر رہے ہیں باپ آدھا پہ اٹھے بیٹھے اللہ اکبر کیا رکوع کر رہے ہیں کیا سجدہ کر رہے ہیں کیوں نماز پڑھن تو پہلے اللہ نال معاہدہ کر رہے ہیں نہ داد واسطے نماز نہ پڑھ رہا نہ لوگاں خوش کرن واسطے نہ پڑھ رہا نہ لوگاں دی سامنے اپنے آپ نو بڑا بڑھاون واسطے نہ پڑھ رہا نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ ترجمہ کیا ہے اللہ دی قربت واسطے کیا یہ مجلس عبادت ہے یا نہیں کیا اس سے بھی قربت الی اللہ ہونا چاہیے تھا ہاں یہ ٹھیک ہے تھوڑی دیا نماز دیا پابندیاں ہو رہے ہیں مجلس کا طریقہ کار ہو رہے ہیں میں آکھ سکتا مجلس بنیاد نماز ہے اور آکھا چاہ مجلس تربیت گاہ ہے اور مسجد نتیجہ گاہ ہے
تربیت کا، مسجد نتیجہ کا۔ اے مسجد ہنے گواہی دے سی بے قیدی قیدی مجلس قبول ہے۔ بے شک بے شک۔ پانی بھی سیانے ہو گئے، اعلان کریں دے ہن جو نماز دا تے کچھ پاسے آکھے ویندے لنگر دا تے کچھ پاسے آکھے ویندے نیاز دا وقفہ۔ میرا تجربہ ہے جو پلیٹاں تے بھیڑ زیادہ ہوندی ہے، اگر جمعہ ہوئے تا عالم دین نو 5 بندے تلاش کرنے اوکھے ہوئے دے۔ بات ایک اور چبل ماری ویندی منبر تے بھئی اے لنگر دا وقفہ ہے تے جنہ جنہ نماز پڑھنی ہے مسجد گلی تو کھبے پاسے نے۔ یہ مسلمانہ تے غیر مسلمانہ دا مشترکہ مجمع ہوتا، جنہ جنہ نماز پڑھنی کیے ترجمہ ہے صدا، کم از کم اعلان کرنا والا تے آکھ رہا بھی میں کوئی نہ نہیں پڑھنی تو آڈے جو جائیں جائیں پڑھنی ہے تے سجے پاسے مسجد نے بن کے پڑھ لے ہے تے لنگر دا وسیع انتظام ہے۔ شیطان پتہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو نماز سے لگ گیا تو پیچھے ٹکر ہو گیا تے مرسی کے نہ کرو ایسا۔ اخلاقی طور تے بانیان نو چاہیے نماز دے ٹائم تے جی میں مجلس روک دیں دے نہیں میں کھانا بھی روک دیں۔ نماز تو بعد وسیع انتظام ہے، مالک قبول کرے۔ کچھ تھوڑی دیا ترتیبہ ٹھیک کرو۔ یہ داد والا کام بھی میں پسند نہیں بارا، لیکن میرا ترجمہ ہے گل کرندا بھئی داد نہ ملے تے کو بھیڑا لگ پانا مجمع نہ، یہ کام میں پسند نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یہ تو انسان دی فطرت کا تقاضا ہے۔ جو میں گل سمجھ آ رہی ہے یہ بندہ نال نال بیان کر رہا، نعرہ مریندا بھی میں بیدار بیٹھا، بے ہوش نہ بیٹھا۔ اے جڑا اج کل اٹھ کے نچن والا کام آ گیا، یہ عزاداری دا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، عزاداری دا چہرہ روشن نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور رل کے ایک کام کریے، امر بالمعروف ہے تے نہی عن المنکر ہے۔ عزاداری دی وچ جڑیاں خرافات داخل ہو گئیاں انہاں دا رستہ روکیے۔ عزاداری دے اندر دیاں خرابیاں ختم کریے۔ کیوں؟ میں آکھ سکتا شیعت دے 2 ستون ہیں، ایک ولایت علی تے دوسری عزاداری حسین۔ عزاداری بقا ہے ساڑی، ہر زمانے دے ظالم دی شکست ہے کربلا، اور عزاداری کربلا دا روشن چہرہ ہے۔ ان تھوڑا جا فرق دسا، اسی کربلا تو کے لیا تے مولا امام رضا دیا ملک کے جران والے شہریاں کربلا تو کے لیا۔ ساڑیاں مجلساں اس گل تے زور دیتا ویندا ہے فلانا مقصر ہے تے فلانا غالی ہے۔ ساڑیاں مجلساں واجبات دی توجہ نہیں ہوندی، ساڑیاں مجلساں دے وچ بعض اوقات لہو لعب بھی آ ویندا، ساڑیاں مجلساں دے وچ بعض اوقات مجلس دا رخ بھی بدل ویندا ہے۔ نتیجہ ہے نکلیا ساڑے دل کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے، اسی پیٹ پرستی جتنا آگا نکل گئے ہیں، نہ سن خدا دا خوف ہے نہ توان خدا دا خوف ہے۔ اسی بھی پڑھتے ہیں تے پیٹ پرستی دی خاطر، تسی بھی سنتے ہو تے لنگر چنگا ہو سی، فلانے دی مجلس چنگی ہو سی، یا پڑھنا نہ فلانا چنگا ہو سی، جنہیں نفس تے گل آونجے پھر اللہ دی رضا وچوں ختم ہو ویندی ہے۔ جنہیں تسکین نفس آویندا وچ رضا خدا ختم ہو گئی۔ اور مولا امام رضا دے شہریہ کے کیتا، انہاں کربلا تو درس لیا۔ زمانے چ ایک بڑا سارا بدماش آ، وہ کسی نے اپنے گھر بھی نہ ران دیندا، لوگن گھروں چوا لیندا، جتھے دل کریندا ہی پتھر مارنے شروع کر دیندا ہی۔ اس دے ہتھوں نہ کسی دی جان محفوظ آئی، نہ کسی دی عزت محفوظ آئی، نہ کسی دا مال محفوظ آ۔ اس بدماش نو سنجی جو ایک باری اس امام رضا دے ملک وچ ایک وٹا چا ماریا، دسیا امام رضا دے نوکراں تے حسین دے عزاداراں جو ساری دنیا دی غیرت ستی ہوئی نہیں ہوندی، جنہاں دے کول کربلا ہووے او بے غیرت نہیں ہوندے، غیرت مند ہوندے۔ انہاں تے گل سمجھائی آئی جو ساڈے کول ہے کربلا،
اسی 72 ہوئیے تے یزید دے لکھا نال ٹکراوے نے اج تا امام دی نگری دے کونے کونے جو صدا بلند ہوندی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین آج اسی لکھاں چ نہ کروڑاں چ نتیجہ تواڈے سامنے آ گیا او بدماش اور مافیا منگدا بندہ آڑیاں گواڑیاں نہ تے میری جان چھڑایا اس طریقے نال چھڑایا جو میری پھوکا پھاکی بھی قائم رہ جائے تے میری جان بھی چھٹ جائے تے اے عزاداراں دی فطرت ہے او جس دے مقابلے چاہوے دین یزید دی طرح قیامت تک لعنت دا توق اس دے گل وچ پے دین یزید بھی لعنت تو نہیں بچ سکتا انہیں قیامت تک مثل یزید بھی نہیں بچ سکتا یہ نام میں نہیں رکھیا یہ راہ پر معظم شہید رکھیا مثل یزید انہاں فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ راہ پر معظم دے پاکیزہ الفاظ ہے انہوں نے فرمایا کہ جنگ تو ڈرا انہاں جڑے جنگ تو بھج ویندے سان نہ ڈرا میں 61 ہجری تو لے کے ہن تک میں حالت جنگ وچ کھڑا انہاں مولا حسین دے الفاظ بھی دہرائے کہ میرا مقصد اور حسین آقا دا مقصد سردار اور نوکر دا ہکو مقصد ہے باپ اور بیٹے دا ہکو مقصد ہے دادے اور پوتے دا ہکو مقصد ہے امام اور شیعہ دا ہکو مقصد ہے انہاں فرمایا میں ایران بچاؤن واسطے نہ پہ لڑدا میں اسلام بچاؤن واسطے دفاع کر رہا ہوں پھر انہاں دا قیمتی لفظ ہے میں آج کل ہر مجلس سے پڑھ رہا ہوں انہاں فرمایا شہادت شکست نہیں ظالم دے سامنے جھک ونجنا شکست شہادت شکست نہیں کیوں آج بھی حسین زندہ ہے آج بھی جتنے شہداء ہیں زندہ ہے آج کربلا دنیا تے سجا کے 1448 سال بعد بلکہ 1447 سال اس محرم تو پہلے دا واقعہ 1447 سال بعد یا 1300 کچھ سال بن دے دنیا دسیا نہیں دنیا سمجھایا نہیں جو کربلا ہر زمانے زندہ ہے اور آؤ تھوڑی دی اپنی ذمہ داریاں دیکھ لئیے میں جو نہ مسائل دے پتا ساڑیاں ذمہ داریاں کی ہیں او عزادار میرے مولا دے ہوں پہلی ذمہ داری شریعت محمد کا واجب ادا کرنا ہے حرام تو بچنا ہے اگر کربلا دی طرف بجنا چاہتے ہو اگر امام علیہ السلام دے لشکر شامل ہونا چاہتے ہو اگر لبیک یا مہدی بھی روح سمجھنا چاہتے ہو پہلی شرط جی میں نماز واسطے پہلی شرط وضو ہے طہارت ہے امام مہدی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہون دی پہلی شرط شریعت محمد دا واجب ادا کرو حرام چھوڑ دیو دوسری شرط اپنی صفحہ کی اتحاد پیدا کرو دلہ چو بغض کینے اور نفرت دا خاتمہ کرو یہ دو کام کر لے اور سمجھو تسی 75% امام علیہ السلام دے ظہور واسطے تیار ہو گئے ہو دو کام کیڑے کیڑے شریعت محمد دا دہراؤ چاہ سارے بولو بلویندہ تاں پہ جو یاد ہو گئے شریعت محمد دا واجب ادا کرنے اور حرام تو بچنا ہے واجب ادا کرنا حرام تو بچنا یہ پہلی شرط دوسری شرط اتحاد بغض کینے نفرت اختلافات دا فتنے دا خاتمہ آپس پیار نال اتحاد نال رہنا ہے لوگاں دے اعمال دا ٹھیکیدار نہیں بننا اگر کسی دا گناہ وے دے مسجد وچ آ کے اس دی اصلاح دی دعا مانگ اگر وس چل گئی تو اس نو امر بالمعروف بھی کر اور نہیں انل منکر بھی کر اپنی محفلن گناہ نال آلودہ نہ کرو او محفل گناہ نال آلودہ ہو گئی ہے جس محفل مومن دی غیبت ہو گئی
گناہ دے ٹھیکیدار نہ بنو، نہ جنت تے قبضہ کرو بڑھو، جنت بھی اللہ دینی تے گناہ بھی خدا معاف کرنے، شفاعت محمد و آل محمد کرنی ہے تے سادے پلے کھا نہیں۔ لہذا دوجہ دی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، جو میں ہر کام ایک پاس ہاں تے سجدہ شکر کر، اگر کدائی کمی نظر آندی ہے تو کمیاں پوریاں کر۔ دو کام کیڑے کیڑے کرنے، واجب ادا کرنے اور حرام تو بچنے۔ دوجا کام میرے ویروں پیغام کربلا نے، میرے عزت دار بھراؤں، میرے لائق عزت و احترام بزرگوں اور میرے عزیز پتروں، میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، اے پیغام کربلا شریعت دا واجب ادا کرنا، حرام تو بچنا تے آپس سے اتحاد قائم رکھنا۔ اچھی ماں ہو ہے جیڑی بیٹی اور بیٹے دی تربیت آل محمد دے دین دے مطابق کرے۔ دین بڑا قیمتی ہے، ڈھیر سارا قیمتی نے۔ یزید دین نو قتل کرنا چاہتا آ، حسین اپنا آپ شہادت واسطے پیش کر چھوڑیا، فرمایا دین بچا لے سا لیکن اپنی قربانی دے دے سا، بات کلے قربان نہیں ہوئے۔ جتنے قیمتی افراد حسین نو ملے وہ سارے لے کے کربلا آ گیا، جتنے پاکیزہ کردار ملے وہ سارے لے کے کربلا آ گیا۔ پھر ہتھا نال ٹریندہ رہا، جڑے ڈھیر پیارے آسمان پہلے ٹوریا۔ ہاشمیاں دی قربانیاں، ہاشمیاں جو ڈھیر پیارا علی اکبر آ، جڑا حسین اللہ کو لو منگ کے لیا، ٹریندہ رہ گیا، تیریوں کو جادہ رہ گیا، میرا اللہ میری قربانیاں قبول کر۔ جلے سارے ٹر گئے، ترے نیند دا تسا سید دا محرم لاشاں چا چا تھک پیا۔ بسم اللہ کرا، اس طرح سلامت ہونے والے کوئی غم نہ دینے، کوئی دکھ نہ دینے۔ لاشاں چا چا تھک پیا، چیندہ آئی لاشاں تے مقتل جڑیندہ آئی، ترتیب نال جڑیندہ تے ایک ایک دا نا چاہ کے وین کریندہ۔ نہیں سمجھ آئی 72 جنازیاں دے درمیان انج ودا ٹر دے جی میں حاجی میناج قربانیاں دے درمیان ٹر دے۔ وین کر کر کے آدھا پیا، کدے گئے ہو میرے شاہ سوار؟ پہلے ہکین سڑے داس 17 جواب دے دے آوے، وقت اپنے آپ نو آدھے تا مٹھیاں نیندرہ سام گئے۔ بسم اللہ کرام، اتنا اچھا رنے شہیدہ تھے جو آواز بھیڑا خیمے سنی، فرمین دیا نمہ فضا کلہ ودہ رو دے، سن بھرا بلا دے، تو میری لاکھ جان قربان ہوئے۔ تو عزت دار ویروں جل خیمہ آلے پاسے ڈورے نا بدول دا بچڑا، سفر ڈھیر کوئی نہ، دلہ زینبی آلے پاسو جڑے گئے ہو کربلا زیارت دے، پھر ایک باری زین کربلا لے جاؤ۔ دلہ زینبیہ تے خیمہ گا اس رستے مقتل اور خیمہ دے درمیان ایک یا 1.5 کلے دا سفر ہے۔ اس تھوڑے جے سفر ایک حسین 10 مرتبہ جھڑیں، 10 مرتبہ اٹھیں۔ جھڑ دے کیوں آن مجبوری کیڑی آنے؟ دشمن نو پتہ ہی جو اشتکان خالی ہے، ساڑھا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں۔ سارے رل کے اتنا مرین دے آن جو غریب جھڑ ویندہ، وقت اٹھی کے ٹردائی، وقت مرین دے آن وقت جھڑ ویندہ۔ بھیڑ دے خیمہ دے در تے آئے، حالت کیڑی ہے؟ پیشانی خون آلود ہے، ریش مقدس جو خون دے قطرے پہ ڈھان دے، لباس خون نال تر رہے،
امامہ کھول کے گل لے چایا بھین دے خیمہ دی چوب پکڑی نے تے بھینن سلام کیتا نے سیدہ دے یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی سلام. بسم اللہ کرنا ترجمہ بھی کر دینا ترجمہ کر دینا ایک ہاں آوی تا اپنے مرحومین واسطے دعا مانگی. سیدہ دے بنیا ترینی یا تسیہ بہنا میرا آخری سلام. پہلے ٹھیک ہے یار میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میرا مقصد ہے نہ مومنہ تا صاف ستھری آواز پہنچے اندر میری عزت دار عزادار مستورہ سن لے بس دور پہنچاون دی لوڑ کوئی نہیں. پھر چلو کربلا غریب سید مارنا لے ڈھیرین خیمہ دی جو بھی چاہت پائی کھڑا ہے سیدہ دے بنیا ترائنی لیا تسیہ بہنا میرا آخری سلام. حولے حولے آواز آئی اندر لنگا تیرا خون پجھے دیا ہے. آدھین اندر لنگا تیرے زخمات پٹیاں بدھے دیا. عزت دارو حسین اندر آئے ساریاں مزدورہ اٹھی کھڑیاں حسین دے گرد ہلکا بڑھایا نے اچھا رو رو کے بجھ دیا ناکا ٹریا جو میں سن قیدے حوالے غریب آسمان دو اشارہ کیتا ہے آدھے واللہ حافظ کھلا تسا میرے اللہ دے حوالے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں بسم اللہ کرا عزت دارو حسین چادر چاہیے پڑے دے بیٹھے انج پاڑیا نے جیوے پٹیاں جدا کری دیا جیلے اپنی چادر دیا پٹیاں بڑا بیٹھے نے ایک ایک مزدور رو قریب بلائے نے او چادر دیا پٹیاں مزدورہ دے متھے تے بڑھائی ہیں وڈی دی پوچھ دیئے بابا اے پٹیاں کیوں ودا بدھے نے سیدہ دے جلے لٹڑا لے آویں مرد نو بھجنا پوے اس دی پاگ ڈھے ویدی مزدور نو بھجنا پوے اس دی چادر ڈھے ویدی پٹیاں بدھاون دے بعد چارے لینا ودا بسم اللہ کرا اٹھا غریب آیا جتا بہن بیٹھی آئے سیدہ دیا اختی دینی بے صوب ندی اما دی جائی کوئی ہو دیا لباس دے جیڑا لوٹی جنتے قابل نہ ہوئے. میں نارائن قربان پڑا میں تے اشارے نال گیا پڑھدا سید جان لائی میری میت تے بہنا آمنا ہے کوئی ایسا پرانا لباس جڑا کہندے استعمال اچ نہ ہوئے. بی بی لباس دیتا ہے غریب اپنے خیمے چ گئے جلے لباس بدل کے باہر آیا ہے بہن تڑپ گئی آئی آدھی آئی ویر وے گل جھکا ایک وصیت پوری کرنی ہے کہنی وصیت ویر اما زہرا یا لباس میرے حوالے کی تائی فرمایا جلے حسین لباس بنگی سمجھی لحظے دا مہمان میری طرفوں میرے حسین دا گل چمے بی بی آدھی گل جھکا میں ماں دا بوسا کھڑے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ او خلف بھی امڑتا جلے دھات نہیں بننے دیا دیا اس تا سلامت رہنے
گل جھکا میں ماں دا بوسا گننا سیادہ دے اماں دی جائی ایک وصیت میں یاد آئی ہے بی بی آدھی ہے کیڑی سیادہ دے کوفے دے شار بابی علی آخری ویلے برہان اللہ فرمایا حسین جلے بہنا نال آخری ودا کرے میری زینب دا سر چمے سیادہ دے سر جھکا میں بابے دا بوسا گھننا میں دارین قربان کرا میں کائنات قربان کرا تڑپ گئی ہے بسم اللہ کرا سیادہ دے سر جھکا میں بابے دا بوسا گھننا عزت آلیو تڑپ گیا دیئے میں تا گل چمیا اتھا قاتل دا خنجر چلنے اے نسا میرا سر کیوں چم دے سیادہ دے دل میں کو سمجھنے میرے قاتل تیری چادر لٹلے سے تیرا سر اڑیا اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا غریب اٹھایا ہے جتا ظلم جنا کھڑائی واقع چاہت با کے رو دائے کدے گئے ہو میں سوار کرا بنا لے غریب بہن کی دائے بہنہ کو چاہت بائے آدیان بسم اللہ آج بہنہ سوار کرنی عزت آلیوں بہنہ سوار کرائے سامنے تھی کھڑی آئی میرا دل کیتا ہے میں پڑھ دے گا میری یقین آئی جو اوکھا لفظ ہے تیرے گریہ دا سبب بن دی نظر پئی ہے آدھی ہے بابا اے دسا کنو ہے نے یا عبد اینا ترید بابا کنو ہے نے سیدہ دے میدان بی بی آدھی ہے بابا جیرا میدان ویندے والدہ کوئی نہیں عزت آلیو سیدہ دے یتیمی اللہ دا عمرے بی بی آدھی ایک قبول کرے دیا ایک منت لا حسین آدھر کیڑی منت بی بی آدھی ایک مشت خاک را بر سر ماں بے گزار او بابا مٹی دا بوک بھر جا میں نے وال کھول میں نے سارے جمٹیاں رلا یتیمی دی صورت نٹھی بان میں بسم اللہ کرا آخری دو روایت میدانی چاہے غریب جنگ ایڈی وڈی کیتی ہے جو لوگ آدھے علی بدل دے میں آدھا نہیں ظالموں علی دی جنگ ہو رہی حسین دی جنگ ہو رہی علی دی جنگ سوکھی آئی علی پانی پی کے لڑ دیا ہے اے غریب تریدیاں نہ کسائے علی درلے پترہ دی قطاروں دی آئی اے جنازے چاچا تھکا ہویا ہے علی دے پردادار گھروں دی آئے اے جگ بھی لڑدا پہ خیمان دا چکر بھی کبے دے اللہ اکبر دی صدا لے دے بہنا مطمئنو ہے دیان اجل جیدہ بتا بسم اللہ کرا آخری روایت عزت آلیاں غریب گھوڑے دیا واگا موڑیاں ایک کمینے پتھر مارا ہے پیسانی زخمی ہوئی غریب خون بھجے دا بھی آئی جوہر ملے ترائے پھلا تیر مارا ہے جڑا غریب دے سینے سے لگا ہے سامنے انہیں چیک سکیا کنڈا لے پاسو چھکیاس اجے سبلنا بھی آئی سنال کمینے نیزہ مارا ہے جڑا غریب دیا پسلیاں سے لگا ہے اس نیزہ مار کے چھوڑیا نہیں نیزہ کہہ ملے سجے پھرے دائی غریب سجے مروے دا وقت کھپے پھرے دائی غریب کھپے پھروے دائی ستاروے قدم تے سلطنانو پتہ لگا ہے میری کٹ تو غریب چھان پہ
اتنا مارے غریب زمین تے چھڑ پے ایک بینو آدن حسین شہید ہو گئے شمر آدھے نہیں ہے جردی دا بندہ آدھے کے دلیل آدھے ہونے پتہ کرا دینا اے شمر آدھے بندے حسین مارا گئے حسین دیا بہنوں دے خیمے لٹ لیو جی میں غریب مٹی تے چھڑیا ہویا طاقت جمع کر کے اٹھی کھڑے آدھے خبردار اجڑ دمے جینا بندہ او غریب دی غربتی آئی جو شمر خنجر چاہے اٹھائے جتا نبی دی بوسا گائی اس کمینے غریب دی ظلفت ہاتھ پائے اے خنجر چلے نہ بتائے پیر دلے زینبیہ دی آئیے آدھی عمر صاحب نبی دا پتر بھی کچھ رہے